غرباء 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 غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل ہم نے شروع کیے تھے. آج ہم مویشی جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق اور دیگر اشیاء کی زکوٰۃ کے متعلق بحث کریں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس فیما دون خمس ذود صدقہ اونٹوں کی تعداد 5 سے کم ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر 5 اونٹ ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ شروع ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1447. ایک دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک تفصیلی اور لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، 5 اونٹ سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 کے بعد 1 بکری زکوٰۃ ہوگی. لکھ رہے ہیں 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ کے طور پہ دی جائے گی. 5 سے لے کر 24 تک ہر 5 پر 1 بکری. 25 سے 35 اونٹ اگر ہوں تو 1 سال کی اونٹنی. 36 سے 45 تک 2 برس کی اونٹنی. 46 سے 60 تک 3 برس کی اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو. 61 سے 75 تک 4 برس کی اونٹنی. 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں. 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں. 120 سے زائد ہو اونٹوں کی تعداد تو ہر 40 پر 2 برس کی. اگر اونٹ 120 سے زائد ہو جائیں تو ہر 40 پر 2 برس کی اور ہر 50 پر 3 برس کی اونٹنی زکوٰۃ کے طور پہ دی جائے گی. اور یہ تفصیلی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کا نمبر ہے 1454. گائے کی زکوٰۃ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی 30 من البقر تبیع او تبیعہ وفی 40 من البقر مسنة
30 گایوں میں زکوٰۃ 1 سال کا بچڑا ہوگا، خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو، اور 40 کا عدد اگر ہو جائے تو 2 سال کا بچڑا ہوگا، خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو۔ یہ روایت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع میں لے کے آئے ہیں، 4260 اس کا نمبر ہے، اور اس کو ترمذی شریف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جامع الترمذی میں 622، اور سنن ابن ماجہ میں بھی 2450۔ صحیح الجامع۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، امرنی، مجھے حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان آخذ، کہ میں لے لوں زکوٰۃ کے طور پہ، من کل 30 من البقر تبیعا او تبیعہ، ہر 30 پر 1 سال کا بچڑا، نر ہو یا مادہ، ومن کل 40 مسنۃ، اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1577، اور نسائی کے اندر 245۔ کچھ علماء نے قیاس کرتے ہوئے بھینس کی زکوٰۃ بھی بیل اور گائے کی طرح بیان کی ہے۔ بکریوں کی زکوٰۃ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها، وہ بکریاں جو جنگل یا میدان میں چارہ حاصل کرتی ہیں، اذا كانت 40 الى 20 و100، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ جائے تو 40 سے 120 تک شاتن، ایک بکری زکوٰۃ دینا ہوگی۔ فَإِذَا، بس اگر زادت على 20 و100 إلى 200، اگر تعداد 120 سے 200 تک ہو جائے، شاتان، اس کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہوں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 200 إِلَى 300 فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ، اور اگر ان کی تعداد 200 سے 300 تک ہو جائے تو اس میں 3 بکریاں زکوٰۃ کی ہوں گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300، اور جب 300 سے بھی تعداد آگے نکل جائے، فَفِي كُلِّ 100 شَاةٌ، تو ہر ایک 100 پر ایک بکری زکوٰۃ دینا ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1454۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، اسی طرح بھیڑ، مینڈھا، مذکر ہو یا مؤنث، اس کی بھی زکوٰۃ وہی ہوگی جو بکریوں کی زکوٰۃ ہے، خواہ وہ نر ہو یا مادہ۔ چوتھی بات، دفینہ یا خزانہ، اگر کسی شخص کو کہیں سے کوئی خزانہ یا دفینہ یا زمین کے اندر قدرتی دھاتیں، میٹلز ہیں، معدنیات مل جائیں تو ان کی زکوٰۃ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
دفینہ، خزانہ، معدنیات، یا کوئی مائنز کا مالک ہے، اس کے پاس کان کوئلے کی ہے یا کسی اور چیز کی، تو ٹوٹل اس کی مالیت میں سے 5واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ دینا پڑے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1499۔ وفی الرکاز الخمس، صحیح بخاری میں 1499 اور صحیح الجامع کے اندر 4124 اور سنن ابن ماجہ میں 2494 اس حدیث کا نمبر۔ یہاں 5ویں چیز کو بھی شامل کر لیا جائے، شہد کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، وَفِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ 10 أَزُقٍ زِكٌ، ہر 10 مشکیزوں پر ایک مشکیزہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ پرانے زمانے میں مشکوں میں شہد بند کیا جاتا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4252 اور جامع ترمذی میں 629 اس حدیث کا نمبر ہے۔ یہاں شریعت اسلامیہ نے کچھ چیزوں کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا ہے یا ان کی زکوٰۃ کو حکم ساقط کر دیا ہے۔ گھوڑا اور غلام، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقۃ، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 1463 اور صحیح مسلم میں 2270۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ تو نہیں، لیکن غلام کا صدقہ فطر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیس فی الخیل والرقیق زکاۃ، گھوڑے اور غلام میں کوئی زکوٰۃ نہیں، الا زکاۃ الفطر فی الرقیق، غلام کا صدقہ فطر تو ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 5412۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کھیتی باڑی کرنے والے مویشی جانور، ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیس علی العوامل شیء، کام کرنے والے جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ روایت ابن خزیمہ کے اندر 292 حدیث کے نمبر کے تحت موجود ہے۔ سبزیوں پہ زکوٰۃ نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فی الخضروات زکاۃ، سبزیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ روایت بھی صحیح الجامع کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں 5511۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک ضروری بات جو اسی قبیل سے ہے، عید الفطر کے دن نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے فقراء اور مساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، یہ سنت نبوی ہے، اور اسی طرح اپنے روزوں میں واقع ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ الفطر، جس کو عام زبان میں
فطرانہ کہہ دیا جاتا ہے، مقرر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 156006۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے غلام اور آزاد پر صدقہ فطر زکوٰۃ الفطر کھجور یا جو کا ایک صاع فرض کیا ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور صحیح وقت یہ ہے کہ صبح کی نماز سے لے کر عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ ان اشیاء کے علاوہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے، جو نہیں ہے، پنیر نہیں ہے اور خشک کھجور انگور نہیں ہے تو آپ اس کی قیمت بھی ادا سکتے ہیں۔ اور آپ کا حکم یہ تھا کہ اس کو عید کے لیے جانے سے قبل یہ ادا کیا جائے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، صحابہ کرام ایک دن یا 2 دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں 1511 اس کا نمبر ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پہلے کچھ دے دیا جائے تاکہ وہ عید کی تیاری کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف، قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو کہ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا زکوٰۃ کو وصول کرنے پر معمور حضرات کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہو، وفی الرقاب گردن آزاد کرنے کے لیے، والغارمین قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ ایک اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والے ہیں۔ بیٹا کل ہم نے بیان کیا تھا کہ صاع جو ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، سنا تھا آپ نے؟ اور 1 مد سوا رطل کا ہوتا ہے، سنا تھا؟ اور سوا رطل کا موجودہ پیمانہ کیا تھا؟ جی، اب 4 مد ہیں، 2.5 کلو کو آپ 4 پہ ملٹیپلائی کریں کتنا ہوگا؟ بیٹا کیسے 20 ہوگا؟ 10 ہوگا نا؟ 10 کلو وزن کتنا ہو سکتا ہے؟ اس کے مطابق قیمت ادا کر دیں، یا 10 کلو آپ جو دے دیں، یا یہ ہے کہ کھجور دے دیں، اگر نہیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ قیمت ادا کر دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ نے مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ تو کر دیا ہے، یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ کن کن پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، کن کن کو مستحق نہیں سمجھا گیا۔ سب سے پہلی بات آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ان پہ زکوٰۃ جائز نہیں۔ ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کی کھجوروں کے ایک ڈھیر لگ گیا۔ حسن و حسین ان کھجوروں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ دونوں میں سے کسی ایک نے ایک کھجور، کتنی، اپنے منہ میں ڈال لی۔ آپ فوراً اٹھے، اپنی انگلی مبارک اس کے منہ میں ڈالی، بچہ تھا، کھجور منہ سے نکال کے فرمایا اما علمت، بیٹے آپ جانتے نہیں، ان آل محمد لا یأکلون الصدقہ، آل محمد زکوٰۃ نہیں کھاتے۔ تو سید کو زکوٰۃ دینا جائز اور اس کا لینا بھی جائز، لیکن بدقسمتی سے بعض علاقوں میں لوگ اپنے سید ہونے کی دہائی دے کے لوگوں سے زکوٰۃ طلب کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت جو بھی آپ کے سامنے ہے 1485 اور 1491 1472 تین جگہوں پہ امام بخاری اس روایت کو لے کے آئے ہیں، اور صحیح مسلم میں 2471 اور 2478 دو جگہوں پہ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ دوسرا شخص مالدار شخص اور قوت والا شخص، ان دونوں پہ بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رجلین حدثا، دو آدمی اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یسألانہ من الصدقہ، اور دونوں نے زکوٰۃ طلب کی، فقلب فیہما البصر، تو آپ نے ان پر ایک نظر ڈالی، فراہما جلدین، دونوں کو طاقتور پایا کہ اچھے بھلے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتما، اگر تم چاہتے ہو اعطیتکما، میں تمہیں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، ولا حظ فیہا لغنی، لیکن نہ تو غنی کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ولا لقوی مکتسب، اور نہ ہی ایسے طاقتور کو جو کمائی کر سکتا ہو۔ کتنے لوگ مستثنا قرار دیے گئے؟ کون کون سے؟ کافر شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، پہلے پریورٹی مسلمانوں کی ہے۔ ہاں، تالیف قلب کی ایک بات تو آپ نے بھی قرآن میں پڑھی ہے، جب ضرورت ہو تو یمن کی طرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، توحید کی بات مان لیں، پھر نماز کی بات بتانا، اور جب نمازوں کی پابندی کر لیں تو ان کو کہنا کہ تمہارے مالوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، تؤخذ من اغنیائہم، مسلمانوں کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر ترد علی فقرائہم، مسلمانوں کے فقراء پر ہی اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ والدین اور اولاد پر بھی زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے شکایت کی کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے۔ آپ نے کہا اپنے باپ کو بلاؤ، باپ کو بلایا، باپ کو جب پتہ چلا کہ میری شکایت پہنچ گئی ہے عدالت میں، بہت پریشان ہوا، دل ہی دل میں اس نے کچھ باتیں کہیں، اللہ نے تو سن لی۔ ادھر سے جبریل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب یہ بیٹا اپنے باپ کو لے کے آئے تو باپ سے پوچھا جائے کہ اس نے کیا بات کی تھی۔ خیر، جب باپ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، کہا آپ اپنے بیٹے کا مال کھا گئے، اور بتاؤ تم نے یہ بات سن کے کیا کچھ کہا تھا؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کیوں کھانا ہے؟ اس کی بہنوں،
اس کے رشتہ داروں پہ خرچ کیا ہے. اور میں نے تو ایسی بات کی ہے، میں سمعت اذنایا، وہ تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنی. آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا آپ سچے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے بتا دیا. کہا چلو خیر بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے. تو اس بزرگ نے پھر وہ الفاظ کہے جو کاش کسی کے سمجھ میں آ جائے. غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليسك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. میرے بیٹے بتاؤ بچپن سے تیری پرورش کس نے کی؟ بتاؤ تجھے خوراک کون دیتا تھا؟ بتاؤ بیمار تم ہوتے اور ساری ساری رات میں رو کر گزارتا. مجھے پتا تھا کہ موت تو آنی ہے، لیکن تم میرے جگر گوشے تھے، میرے دل کے ٹکڑے تھے. میں آپ پہ غم کرتا، میں اس امید پہ بیٹھا تھا کہ تم جوان ہوگے اور میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، میرے دستے بازو بنو گے. لیکن جب تو جوانی چڑھا تو ہر سخت بات، ہر بری بات تو نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. ہائے کاش میں مدت سے تیرے ساتھ رہ رہا ہوں. اگر تم مجھے باپ نہیں سمجھتے تھے تو ایک پڑوسی بھی اچھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تم مجھے اپنا پڑوسی ہی سمجھ لیتے اور میری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کے جاتے. اس وقت سرتاج رسول نے فرمایا تھا انت ومالک لوالدک، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. خبردار آج کے بعد کوئی شخص اس طرح کی شکایت لے کے آئے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1487. پتہ چلا کہ والد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ ان کی خدمت اولاد پہ فرض ہے. یہاں 2-3 نوٹ شامل کر لیجئے. خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہے سرتاج رسول میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر بھی بڑا کمزور ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، تو کیا وہ مستحق ہے؟ قال زوجکی وولدکی احق من تصدقت به علیہم، تیرا شوہر اور بیٹے اس زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں جسے تم مسکینوں کو دینا چاہتی ہو. یہ صحیح بخاری کی 1462 اور 66 دو جگہ پہ یہ صحیح بخاری میں روایت آئی ہے. دوسرا نوٹ، زکوٰۃ کا مال پیش کرنے والے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرنا یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا تو آپ اس کو یہ کہتے اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلان کو خیر و برکت عطا فرما. عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں میرا باپ زکوٰۃ لے کے آیا تو آپ فرمانے لگے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا کو خیر و برکت عطا فرما دے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1497 اور صحیح مسلم کی 2489.
زکوٰۃ وصول کرنے والے کو تحفہ لینا جائز نہیں ہے۔ تیسرا نوٹ، ابن لتبیہ ایک صحابی کا نام ہے، زکوٰۃ لے کے بنو سلیم سے واپس آیا، کہنے لگا ھذا لکم وھذا اہدی، یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے انہوں نے تحفہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا افلا قعد فی بیت امہ او فی بیت ابیہ، اس کو کہو ذرا اپنے گھر میں، اپنے امی ابا کے گھر میں ذرا بیٹھے، حتی ینظر ایہدی ام لا، پھر میں دیکھوں اس کو تحفے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ اب یہ زکوٰۃ لینے گیا اور تحفے لے رہا ہے، تحفہ لینا جائز نہیں ہے جو زکوٰۃ لے رہا ہے، بلکہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کا محاسبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد، بنی اسد کے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ تم زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ فلما جاء حاسبہ، جب وہ آیا اس کا محاسبہ کیا کہ تمہیں اس آنے والے کو، اس جانے والے کو معقول معاوضہ دینا تو سنت ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال سے معمولی سا مال بھی خود بٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کا مال بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے استعمال میں بہت بڑی احتیاط مسلمان کی بصیرت کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کرکرہ کی روایت، شخص مارا گیا، اس کا نام تھا کرکرہ، کاف را اور ہا، کرکرہ۔ لوگ کہتے ہیں شہید فی الجنہ، دیکھو کرکرہ شہید ہوگا اور جنتی ہے۔ ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے، جبریل نے کہا یہ شہید نہیں ہے، آپ فرمانے لگے شہید فی الجنہ، یہ شہید ہے اور جنتی ہے۔ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملہ، وہ چادر، التي قد غلها لتشتعل علیہ نارا، اس نے جو غنیمت کے مال سے چرا لی تھی بغیر بتائے، وہ آگ کی بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے، یہ جنتی کیسے ہے؟ اللہ مالک الملک سے دعا ہے ان مسائل کو سمجھ کر اپنے آپ کو پابند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن لتبیہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے 1500 اور تحفے کے بارے میں تھی 2597۔ یہ سوال ہے کہ روزے کہیں اور رکھے اور عید اپنے گھر آ کر کرے، اس کا فطرانہ وہ ادا کرے، یہاں اس نے روزے رکھے یا اس کے گھر والے ادا کریں؟ جہاں وہ ہوگا، خواہ وہ کسی کے گھر میں مہمان ہو تو میزبانوں کو ادا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ خود ادا نہیں کر سکتا تو جہاں وہ ہوگا وہاں ہی اس کو ادائیگی کرنی ہے۔ جو زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے اس کا اپنے 7 نقصانات میں اپنے پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائیں۔ ان کو وعید کی حدیثیں سنانی چاہیے کہ قیامت کو یہ تمہاری حالت ہوگی۔ عمارہ کا مطلب ہے تعمیر کرنے والی، آباد کرنے والی، اور عمرہ بھی اسی سے ہے۔ یہ عمرہ بنت عبد الرحمن، عمرہ بنت رواحہ، 2 راویہ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی سہیلی تھی، اور اکثر روایتیں
عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ سے کی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ نعمان بن بشیر کی بیوی کا نام بھی عمرہ تھا، اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، ابیہ اور نعمان۔ نعمان کو باپ نے تحفہ دے دیا، بیوی بڑی پڑھی لکھی تھی عمرہ، اس نے کہا یا تو بیٹی کو بھی تحفہ دو، وگرنہ میں اللہ کے رسول کے پاس جب تک نہیں جاؤں گی میں دینے نہیں دوں گی۔ دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ فرمایا تو نے باقی بیٹوں کو بھی اس طرح تحفہ دیا، گفٹ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا انی لا اشہد علی جور، میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ تو ان کو واپس لینا پڑا تھا۔ اسٹوڈنٹ اپنے استاد کو تحفہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو اس لیے تحفہ دیا جائے کہ چلو نرمی کریں تو پھر تو یہ تحفہ نہیں ہوگا، پھر تو یہ بیع الحکم ہوگا۔ اور اگر اس لیے تحفہ دیں کہ شاید کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہو یا کسی اور غرض سے، تو پھر تو جائز نہیں ہوگا۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے تحفہ دیا، اور مقصد اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی، اس لیے جو بھی ان کو تحفہ دیا جاتا وہ قبول فرماتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لو دعیت الی قراع او ذراع لاجبت، اگر جلی ہوئی بکری کی ٹانگ بھی مجھے تحفہ دی جائے تو میں نے کبھی رد نہیں کی تاکہ کسی کا دل برا نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، کان یقبل الہدیہ ویصیب اہلیہا، ہدیہ لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے۔ یہ سوال ہے سورۃ الکہف میں جو کتے کا تذکرہ ہوا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں، کون سے لوگ ہیں اکثر؟ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث روایت تو آپ نے پڑھی ہوگی تفسیر میں کہ جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو کہے گا کونی ترابا، مٹی بن جاؤ، وہ جنت کی مٹی بن جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے جانور۔ اور حدیث کے الفاظ ہے ان اللہ یحیی البہائم لیعاقب بها مانع الزکاۃ، اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کریں گے صرف زکوٰۃ نہ دینے والے کو سزا دینے کے لیے۔ بیل، گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ بکری جو ہے اس کو زندہ کریں گے، چلو ان کے سر پہ چڑھو، تو یہ بیل اور اونٹ انسان کے کندھے پہ چڑھے گا اور اپنے پاؤں سے روندے گا۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کونی ترابا، مٹی بن جاؤ، یہ مٹی بن جائے گا۔ زکوٰۃ کا مال ضرورت مند طالب علم کو دیا جا سکتا ہے، یہ ابن السبیل میں آئے گا، لیکن جو اس بات کا مستحق نہیں ہے اس کو اس بات میں بہر صورت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جو روزانہ کی 100 روپے کی پیپسی پی سکتا ہے اور بسکٹ کھا سکتا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ ایسا ہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 30 دن کے 3000 بنے کہ کم بنے؟ اگر ایک بچہ 3000 خرچ کر رہا ہے تو روزانہ کے اگر 100 روپے خرچ کرتا ہے تو 30 دن کے کتنے ہو گئے؟ اور اگر اس طرح کے 4 اور بچے ہوں تو کتنے ہو گئے؟ بولے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سب لوگ ریاضی میں بہت سارے ماہر لگتے ہیں، تو اگر 12,000 بچے خرچ کر رہے ہیں تو اس کا سیلری پیکج کتنا ہوگا؟ اس لیے ان باتوں میں احتیاط انسان کی بصیرت اور فراست ہے۔ خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ اور بیوی کیوں اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بیوی اس لیے دے سکتی ہے اس کو حکم ہو گیا اللہ کے رسول کا، اور خامد اس لیے نہیں دے سکتے اس کو حکم نہیں ہے، ذمہ داری ہے کہ اس کے خرچ اخراجات پورے کرے۔ وہ اس عہد پہ ہی تو نکاح پڑھا کے لایا ہے، اوجبت علیک، تجھ پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، کہتے ہیں قبل تو